اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي لا ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار القطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے فجر طلوع ہونے سے قبل رات کو ہی روزہ کی نیت نہیں کی تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو متعدد ائمہ نے جیسے امام ترمذی، امام نسائی اور امام حبان نے نقل کیا ہے۔ امام دارالقطنی اس سے ملتے جلتے الفاظ کو روایت کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی روزہ نہیں جو اسے رات کو ہی نیت کر کے اپنے اوپر فرض نہیں کر لیتا۔ روزے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ ان دونوں احادیث کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فرض روزہ اس کی نیت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے چونکہ وہ رات ہوتی ہے اس وقت کرنی ضروری ہے۔ اور اگر کسی بندے نے رات سوتے ہوئے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ کل میں روزہ رکھوں گا اور وہ فرض روزہ ہو، جیسے کسی بیماری کی وجہ سے اس نے یہ نیت کی کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، اب وہ سحری کے وقت نہیں اٹھا اور اس نے فجر کی نماز کے بعد کوئی کھایا پیا نہیں، تو اب وہ کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں جبکہ رات سوتے اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں روزہ نہیں رکھوں، تو اس کا روزہ درست نہیں۔ اس لیے فرض روزے کی نیت رات کو سوتے ہوئے یا جس ٹائم ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں اس وقت سحری کھانا، یہ نیت کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر فرض روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری بات، نفل روزے کے لیے یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے وقت اپنی ازواج کے گھر گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو بتایا گیا کہ آج گھر پہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر ہم روزے سے، یعنی نفل روزے کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رات کو نیت کے دن کو فجر کے یعنی سحری کے وقت صبح صادق سے لے کے کچھ کھایا نہیں تھا تو روزے کی نیت کر لی کہ ٹھیک ہے پھر ہم روزہ رکھ لیتے، لیکن فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ تیسری بات، نیت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ ان عبادات میں سے ہے جس میں نیت کے الفاظ کوئی نہیں۔ یہ جو دعا ہمارے ہاں عام طور پر نقل کی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا غیر مسنون ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور اس دعا کا مطلب ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، من شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں سے۔ اب بندہ رات کو یہ پڑھتا ہے اور معلوم ہے کہ شرعاً اگلا دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو چکا ہوتا، تو رات کو وہ کہہ رہا ہے جی میں کل کے دن، یعنی وہ دن تو شروع ہے ابھی، تو وہ کہہ رہا ہے میں کل کے دن کی، یعنی آج صبح، یعنی مثلاً آج ہم سوموار والے دن میں ہیں، ابھی مغرب سے منگل سٹارٹ ہو گئی، میں کہتا ہوں وَبِصَوْمِ غَدٍ، تو یہاں سے مطلب یہ منگل نہیں ہوگا بلکہ بدھ ہوگا، تو جو صبح روزہ رکھ رہا ہے اس کی نیت تو وہ کر ہی نہیں رہا ان الفاظ میں بھی۔ تو بنیادی طور پر یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نیت صرف ان عبادات میں ہے الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عبادات میں ادا کیا ہے۔ مثلا عمرہ میں تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم عمرۃ، یہ اس کی نیت ہے، یہ میقات پہ کہنا اونچی آواز سے ثابت ہے۔ لبیک اللہم حجن، یا اللہ میں حج کی لیے حاضر ہوں، یہ نیت الفاظ کے ساتھ ثابت ہے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کی نیت بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ثابت ہے۔ تو جہاں ثابت ہے وہاں اس نیت کو ادا کیا جائے، جہاں ثابت نہیں اور وہ بھی غیر مسنون الفاظ کے ساتھ دعائیں پڑھنا یہ درست نہیں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔
تو جن عبادات میں الفاظ کے ساتھ نیت ثابت نہیں، وہاں دل کا جو ارادہ ہے اصل میں وہی نیت. جیسے نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت ثابت نہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے ہاں جو نیت ہے وہ اردو میں. اور اب تو بھائی لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں نیت ہے نہیں ہے، یہ الفاظ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم نیت کا استحضار کرتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ اپنے آپ کو کہنے کے لیے کہ جی ہم یہ کام کرنے لگے، ہم نیت کو حاضر کرتے ہیں. وگرنہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. ثابت ہوتے تو اردو میں تھوڑی ہوتے، عربی میں ہوتے کہ جی میرا اتنی رکعت نماز فرض یا نفل، میں اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبے کی طرف. یہ ساری باتیں عربی میں ہم یاد کرتے ہیں نا، نماز تو آگے عربی میں یاد کی ہے، لیکن یہ سارا اردو میں اس لیے ہے کہ یہ میڈ ان بر صغیر ہے، یہ میڈ ان پاکستان ہے. تو اس طرح کی کوئی نیت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، تو یہ نیت بنتی نہیں. اسی طرح روزے کی بھی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظوں سے ثابت نہیں. بندے نے رات کو نیت کر لی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، جو نیت ہے، اگر وہ نہیں بھی اٹھ سکا اور نہیں بھی سحری کھا سکا تو اس کی یہ نیت ٹھیک ہے. بندے نے الارم لگایا، وہ اٹھ گیا، اس نے سحری کھائی کہ جی میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا رہا ہوں، یہ اس کی نیت ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس نے اٹھ کر سحری کھائی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت ہے. تو نیت کے لیے یہ کافی ہے. الفاظ یہ جو ہم پڑھتے ہیں روایتی، ان کی کوئی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ایک چیز اور یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے آنے پر ایک مرتبہ نیت کی کہ میں رمضان کے سارے روزے رکھوں، اب اس کی نیت ٹھیک ہے اور اس کو روزانہ اس نیت کی تجدید کرنے کی ضرورت نہیں. یہ رات کو سوتے ہوئے ایک دفعہ تجدید کرے، اسی طرح ذہن کے اندر بیٹھ کے جی کل کا روزہ رکھوں گا، پھر اگلے دن کل کا رکھوں گا. اس نے ایک مرتبہ نیت کی ہے میں نے رمضان کے فرض روزے سارے رکھنے ہیں انشاءاللہ. اب وہ روزانہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، کسی دن اگر سویا رہا، سحری کے وقت نہیں اٹھا، اس کی آنکھ کھلی، اذان ہو گئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نیت ٹھیک ہے. اس نے رمضان کے شروع میں نیت کر لی تھی کہ یہ سارے فرض روزے میں نے رکھنے. جس طرح ایک فرض روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس طرح سارے فرض روزوں کی نیت بھی کر سکتا. آخری بات جو اس مسئلے میں، جس بندہ کا کوئی روزہ رہ گیا فرض روزوں میں سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا خواتین کے ایام کی وجہ سے، اب رمضان کے بعد جب وہ روزے رکھیں گی یا وہ بندہ اسے روزے کی قضا کرے گا تو اسی طرح رات کو نیت کرے گا کہ صبح میں فرض روزے کی قضا کروں. اب یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر کھایا پیا کچھ نہیں، اب کہتا ہے جی اچھا میرا ایک تو روزہ رہتا تھا، چلو آدھا دن تو گزر گیا، میں اب روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ فرض روزہ ہے، اس کی نیت رات کو ہی ارادہ کر کے سونا ہے کہ صبح میں نے فرض روزے کی قضا کرنی، اور اسی طرح میں نے جو ہے سحری کے لیے اٹھنا ہے، اور وہ اٹھتا ہے سحری کھاتا ہے تو اس کی نیت ہے، اور باقی کے حکم اس کا فرض روزے کی طرح ہی. اچھا، بعض لوگوں کے جو فرض روزے رہ جاتے ہیں وہ اس کو اور شوال کے روزوں کو مکس کرتے کہ جی قضا ہمارا جو فرض روزہ رہ گیا وہ، اور شوال کے 6 روزے رکھنے، ان کی اکٹھی نیت کر لیتے. جمہور علماء کا موقع اس میں یہ ہے کہ فرض روزے کے اندر نفل روزے کی نیت نہیں ہو سکتی. فرض روزے کے اندر نفل روزے کی نیت نہیں ہو سکتی. فرض روزہ ہے، اس کے ساتھ اور نفل نہیں ہو سکتا. یہ جس طرح نماز کے لیے آپ 4 فرض کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ تو نہیں ہوتا کہ 4 میں نے نفلوں کی بھی نیت کر لی، چلو 4 فرض ہیں اس کے اندر 4 نفل بھی میرے ہو جائیں، یا یہ کہ میں نے 4 نفل مانے تھے تو اب میں 4 فرض کی نیت کرتا ہوں، وہ 4 نفل کی نیت بھی اس کے اندر ہی کر لیتا. ایسا نہیں ہو. تو فرض جو روزہ ہے رمضان کے بعد اس کی قضا کرتے ہوئے صرف فرض روزے کی نیت ہوگی، اور اس کا حکم رمضان کے اندر ہی رکھنے جیسے ہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. جی، نماز جنازہ کی بھی کوئی نیت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، وہ بھی ہم اردو میں ہی کرتے. ابھی